صلی علی محمد. نہ زندے ہماری زبان سے بچے، نہ مردے ہماری زبان سے بچے، نہ ہمارے اپنی زبان سے بچے، نہ غیر اپنی ہماری زبان سے بچے، نہ گنہگار ہماری زبان سے بچے، نہ نکوکار ہماری زبان سے بچے. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ایک جملہ چھیڑ کر آگے گزر جاؤں، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. یہاں ذی علم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، علماء و حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کا وقت اللہ کے راستے میں بہت لگا ہے. ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو معصوم بچے، جو حالات سے بے خبر ہیں اور بہت گہرائی میں پہنچنے کی سکت اور صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتے. وہ اس بات کے پیچھے نہ پڑے، جو لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ جائے. ہماری زبان تو اس وقت اتنی بے لگام ہو گئی ہے اور ہماری زبان کا بریک فیل ہو گیا ہے. ہماری زبان سے نہ ہمارے ماں باپ بچ رہے ہیں، ہماری زبان سے نہ ہمارے دادا دادی بچ رہے ہیں، ہماری زبان سے نہ اچھے بچ رہے ہیں، ہماری زبان سے نہ برے بچ رہے ہیں، ہماری زبان سے نہ آج اولیاء بچ رہے ہیں، ہماری زبان سے نہ آج غوث بچ رہا ہے، نہ ابدال بچ رہا ہے، بلکہ ہماری زبانیں اتنی لمبی ہو گئی ہے. آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی زبان سے حضرات صحابہ نہیں بچ رہے ہیں. صحابہ، چونکہ اس عنوان کو شروع کر دیا میں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس عنوان کو ایک حد تک پہنچا کر دوسرے عنوان کا انتخاب کروں. اس لیے میں کچھ دنوں سے میں حالات پر زیادہ نہیں بول رہا ہوں. ہماری زبانیں اتنی گندی. یو پی کے ایک مولانا، میں مولانا چھیڑتا ہوا گزر جاؤں، گہرائی میں نہ اتروں. مجھے اور کچھ جو پینڈنگ واقعات ہیں، میرے عنوان کے واقعات کا میں بقیہ جو موجود ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یو پی کے ایک مولانا، جن کو اس وقت مولانا بھی نہیں کہا جا سکتا، مولوی نہیں کہا جا سکتا، علامہ نہیں کہا جا سکتا. علم کس کے پاس نہیں تھا جناب؟ علم کس کے پاس نہیں تھا؟ یہ صدقہ ہے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی امت کے علماء کے علم کو کسی اور کے علم سے تولنے کی اجازت نہیں ہے. اگر بات گہرائی میں جا کر سنے، میں اس کیا کہتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے میں دور تک پہنچانا چاہتا ہوں بات کو. حضور کی امت کے علماء کے علم ہی کو کسی اور کے علم سے تولا نہیں جا سکتا. اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے تھے، ان انبیاء کو چھوڑ کر ان کی امت میں کیا علم تھا جتنا علم کے شیطان کے پاس تھا. توحید کے عنوان پر جب شیطان عزازیل تقریر شروع کرتا نا، ایک تقریر کی مدت 70 سال ہوتی تھی. آپ کے موبائل اور میرے موبائل میں کافی فرق ہے نوجوانوں. اب بتا دوں وہ بات، وہ جملہ. اور جب ایک مرتبہ توحید کے عنوان پر عزازیل شیطان ابلیس رجیم مردود ملعون تقریر کر دیتا تو پھر اس تقریر کو دہراتا نہیں تھا. تو اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا علم ہوگا اس کے پاس.
کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان، 7 سماوات، 7 آسمان. جیسے آج حضرات علماء کرام کو جلسوں میں طے کیا جاتا ہے، نہیں، مولا تشریف لائیے گوری پاڑلے میں سیرت کا جلسہ ہے، مولا تشریف لائیے. ڈی جے ہلی نہیں بولنا، بولا تھا نہیں ڈی جے ہلی کے جی ہلی تقریر میں بولنا نہیں کہتے. میں بولے امریکہ بھی ساؤتھ افریقہ بولوں کیا؟ سیرت کا جلسہ ہے، میسور میں ہے. بلاتے نہیں علماء کو جو اچھی تقریر کرتا ہے، جس کے پاس علم ہے سمجھانے کا، جس کے پاس ملکہ ہے، جسے علاقہ جانتا و پہچانتا و مانتا ہے، اسے بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے ہیں؟ ایسے ہی شیطان کے جلسے بھی طے ہوتے تھے، جس کے سامنے فرشتے بیٹھ کر توحید کا بیان سنتے تھے، واہ واہ کرتے تھے. ایسا علم اللہ تعالی شیطان کو عطا کیا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس علم کا دامن پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچنے والے پہنچے بھی ہیں، اور جب اس علم پر غرور آیا تو شیطان کے لشکر میں جمع ہو کر اپنے ایمان کو برباد کرنے والی جماعت کا بھی تاریخ میں ثبوت ملتا ہے. یو پی کے ایک صاحب، وہ عمر میں بڑے ہوں گے، مانا میں ہمارے علم سے زیادہ ان کے پاس علم ہوگا، وہ عربی کو سلاست سے بات کرتے ہوں گے، اور عربی بات کر کے جزیرۃ العرب سعودی عربیہ کو منوا لیا ہوگا، بحرین اور قطر اور دبئی اور عمان کو منوا لیا ہوگا، عراق اور ایران اور مصر میں ان کے ڈنکے بجتے ہوں گے اپنی جگہ پر، لیکن ان کی زبان سے اب اس وقت تو صحابہ نہیں بچ رہے. سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زبان سے محفوظ نہیں. بھائی ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے جواب دو. آج ممبر پہ کھڑ کے میں خطبہ دیتا ہوں، یا آپ کے سامنے بیٹھ کر بیان کرتا ہوں، یا مصلی میں کھڑے ہو کر بحمد اللہ و بفضل اللہ نماز پڑھاتا ہوں، یہ سارا علم میں میری ماں کے پیٹ سے لے کر آیا، باپ کے خون سے لے کر آیا. یہ علم کا جو حصہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ میرے اساتذہ کا سبب ہے، اساتذہ کو سبب بنا کر اللہ تعالیٰ دیا ہے، اور جن سے مجھے علم ملا انہی اساتذہ کو میں برا کہوں بھلا کہوں، اور انہی اساتذہ کو میں جاہل کہوں العیاذ باللہ، کہتے ہوئے آپ کو سمجھانے کے لیے نقل کفر نباشت کے تحت کہ ان اساتذہ کو اگر میں برا کہوں تو پھر میرے سے بدتر کوئی اور شاگرد ہو سکتا ہے. جس سے علم ملا اس کے خلاف بولے شاگرد برباد ہو جائے، اور جس سے دین ملا اس کے خلاف بولے، کیا اس کا ایمان برباد نہیں ہوگا؟